بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیر خیریت سے ہیں۔ میرا یہ لیکچر ADC پارٹ 2 کے لیے ہے۔ سبجیکٹ ہے ہمارا EOP اکنامکس آف پاکستان، یعنی کہ پاکستان کی معیشت۔ لاسٹ 2 اور 3 لیکچرز میں جو ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا اکنامک گروتھ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ واٹ از دا میجر ڈفرینس بٹوین اکنامک گروتھ اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا دا میتھڈز تھرو وچ وی میئر ہاؤ ٹو کیلکولیٹ اور ہاؤ ٹو میئر دا اکنامک گروتھ اور اکنامک ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری، کہ وہ کون سے میتھڈز ہیں، وہ کون سے طریقے ہیں جن کے تھرو ہم ایک اکانومی کو جج کر سکتے ہیں یا میئر کر سکتے ہیں کہ آیا وہ ڈیولپڈ ہو چکی ہے یا بھی اسٹل ڈیولپنگ سٹیج پہ ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ریکویسٹیز، ڈٹرمننٹس اور فیکٹر آف اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اگر ہم جسٹ ہیڈنگ کی بات کرتے ہیں تو ریکویسٹیز کہتے ہیں کسی چیز کی ضرورت کو، ضروریات کو۔ ڈٹرمننٹ اور فیکٹرز آف اکنامک ڈیولپمنٹ معاشی ترقی کا تعین کرنے والے عوامل یا وہ عوامل جو بیسیکلی ضرورت ہوتے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ یعنی کہ معاشی ترقی کے لیے۔ تو اگر معاشی ترقی کے لیے درکار عوامل کی بات کی جائے تو دیر آر 2 types of factors. The very first one is economic factor and the second one is non-economic factors. ابھی ہم ان کو ڈسکس کریں گے بریفلی۔ سب سے پہلے آتا ہے اکنامک فیکٹر۔ رول آف اکنامک فیکٹر ان ڈیولپمنٹ پروسیس آف اے کنٹری ویلیوز اے لاٹ۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے جو اکنامک فیکٹر ہیں یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کی اکنامک گروتھ کو۔ اور اکنامک گروتھ کے حوالے سے اگر ہم اکنامک فیکٹرز کو پڑھیں تو دا ویری فرسٹ ون از اے نیچرل ریسورسز، قدرتی ذرائع۔ ایک چیز میں سٹارٹ میں کلیئر کرتا جاؤں، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ وہ کنٹریز جن کے پاس نیچرل ریسورسز نہیں ہیں وہ خود کو ڈیولپ نہیں کر سکتے، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ خود چیزوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں۔ A country which has a lot of natural resources، اس کے لیے معاشی ترقی کرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے ایک ایکسٹرا وہ بینیفٹ مل جاتا ہے نیچرل ریسورسز کی صورت میں۔ تو ایسا ملک جس کے پاس نیچرل ریسورسز کی بہتات ہے اس کے لیے معاشی ترقی کرنا تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایزی ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز کنٹریز جن کے پاس نیچرل ریسورسز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تب دا مور نیچرل ریسورسز یو ہیو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یو گیٹ مور بینیفٹس ریگارڈنگ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کیپٹل ایکومولیشن۔ اگر کیپٹل ایکومولیشن کی بات کی جائے تو کیپٹل ایکومولیشن میں جو مین چیز سمجھنے والی ہے وہ ہے کیپٹل۔ واٹ از اے کیپٹل؟ کیپٹل بیسیکلی ہر وہ چیز جو آپ کو مزید دولت پیدا کر کے دے وہ کیپٹل کہلاتی ہے۔ ایوری تھنگ وچ یو کین یوز ٹو گیٹ مور منی، اور جس کے تھرو آپ ارننگ کر سکتے ہیں، آمدنی حاصل کر سکتے ہیں، آپ بیسیکلی اس کو کیپٹل کہہ سکتے ہیں، چاہے وہ آپ کی گاڑی ہے، چاہے آپ کا وہ مکان ہے، ایون وٹ ایور دا تھنگ از، جو بھی چیز ہے جو کہ آپ کو مزید دولت پیدا کر کے دے وہ آپ کے لیے کیپٹل ہے۔ تو بیسیکلی ایک ایسی اکانومی جس میں کیپٹل ایکومولیشن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو سرمایہ ہے وہ وافر مقدار میں موجود ہوگا تو وہ کنٹری خود بخود ڈیولپڈ ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیپٹل کا کسی اکانومی کے اندر ہونا یا کسی معیشت کے اندر ہونا بیسیکلی بیس کر رہا ہوتا ہے کچھ فیکٹرز پہ مزید۔ وہ ہے سب سے پہلا والیوم آف سیونگز، کہ آیا آپ کی جو کنٹری ہے اس کے جو باشندے ہیں وہ کتنی سیونگز کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پیسہ جو کہ آدمی کنزمپشنز جو اپنی ضروریات پہ کنزم کر دیتا ہے یعنی کہ خرچ کر دیتا ہے، آپ اس کو کیپٹل میں نہیں یوز کر سکتے، سرمایہ میں نہیں یوز کر سکتے۔ سرمایہ ہمیشہ یا کیپٹل ہمیشہ ہوتا ہی آپ کی ایکسٹرا منی پہ ہے، یعنی کہ جتنی آپ کی سیونگ زیادہ ہوں گی شاید اتنا ہی آپ کا کیپٹل بھی زیادہ ہوگا۔ دا فائنینشیل انسٹیٹیوشن وچ موبلائز دا سیونگس، وہ ادارے آپ کا جو کیپٹل ہے وہ بیسیکلی بیس بھی کر رہا ہوتا ہے نہ صرف سیونگ آپ کی بچتوں پہ، بلکہ وہ ادارے جو کہ آپ کی بچتوں کو مینیج کرتے ہیں۔ اور نمبر 3 ہے انویسٹمنٹ آف دی سیونگس، اور جو بچتیں آپ نے کی ہیں ان کو کسی اچھے کاروبار میں انویسٹ کرنا بیسیکلی کیپٹل کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے
کہ ان کیس آف لوور ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان میں جو کیپٹل فارمیشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ بہت سلو ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل فارمیشن از اسپیشلی امپورٹنٹ فار اکنامک گروتھ. جو آپ کا کیپٹل فارمیشن ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لوور ڈیولپنگ کنٹریز کا، کیونکہ کیپٹل فارمیشن سے یا ایکومولیشن سے بیسیکلی آپ کو کیا فائدہ حاصل ہے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ ٹو میٹ دا ریکوائرمنٹ آف انکریزنگ پاپولیشن. اگر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹل آپ کی کنٹری میں بہت زیادہ ہے تو وہ ایزیلی آپ کی جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو مینیج کر لے گا. اس کے بعد امپلائمنٹ اپرچونٹیز، روزگار کے مواقع فراہم کرنا کیپٹل کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام ہے. اس کے بعد ہے ٹیکنیکل پروگریس، خود کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا، اینڈ دین پروویژن آف سوشل اینڈ اکنامک اوور ہیڈ. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک گروتھ میں کیپٹل کو لے کے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہیومن کیپٹل. ایک تو کیپٹل ایکومولیشن تھا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہر وہ چیز جو کہ دولت پیدا کرنے کا سبب بنے وہ کیپٹل ایکومولیشن کیپٹل کہلاتے ہیں. لیکن جو ہمارا تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ہیومن کیپٹل یا ہیومن ریسورسز. تو صرف مشینیں ہی بیسیکلی آپ کو دولت پیدا نہیں کر کے دے رہی ہوتی، بلکہ انسان ہی وہ کہہ لیں کہ فورس ہے، یا انسان ہی وہ چیز ہے جو کہ مزید دولت پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کنٹریز جو کہ ہیومن کیپٹل یا ہیومن ریسورسز پہ اپنی زیادہ دولت کو خرچ کرتی ہیں، وہ کنٹریز آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتر بہت جلد ڈیولپمنٹ کا جو گول ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لوور ڈیولپنگ کنٹریز میں اسکلڈ پرسن یا اسکلز لیبر کی بہت زیادہ کمی ہوتی ہے، لیکن نان اسکلڈ لیبر کی جو مقدار ہے یا تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. سو وہ کنٹریز جہاں پہ نہ صرف آپ کا جو ہے وہ ہیومن کیپٹل کو بیس کیا جا رہا ہے یا ہیومن کیپٹل کو دیکھا جا رہا ہے، اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے کنٹری جو ہے وہ لوگوں کی معیار زندگی یا وہ لوگوں کی تعلیم اور تربیت پہ زیادہ پیسے خرچ کرے گی، تو اٹس مین کہ اس کی یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ آگے جا کے بہت زیادہ ترقی کا باعث بنے گی. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیکنیکل پروگریس. تو اگر آپ ٹیکنیکل پروگریس کی ٹیکنالوجیکل پروسیس کی بات کریں تو جو ٹیکنالوجی ہے وہ بیسیکلی پلے وائٹل رول ان دا پروسیس آف اکنامک ڈیولپمنٹ. انتہائی اہم رول ادا کرتی ہے بیسیکلی معاشی ترقی میں. ٹیکنالوجی جو ہے ٹیکنالوجی بیس کری ہوتی ہے کن چیزوں پہ؟ ایون جو اکنامک گروتھ ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکنالوجی اگر نہیں ہے تو اکنامک گروتھ کا تصور آلموسٹ ناممکن ہو جاتا ہے. اور جو ماڈرن اکانومسٹ ہیں وہ جو گروتھ کے 5 فیکٹرز بیان کرتے ہیں وہ کون کون سے؟ سب سے پہلے یہ ہے سائنٹیفک ڈسکوری، کسی چیز کو کھوجنا. سب سے پہلے دیکھیں کسی چیز کا آئیڈیا آنا، کسی چیز کے بارے میں کھوج رکھنا، کسی چیز کے بارے میں آپ کا جو نظری ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتا ہے انوینشن. انوینشن کہتے ہیں کسی چیز کو نئے سرے سے بنانا، بالکل زیرو سے. اور انوویشن کہتے ہیں کسی چیز کو جو آپ نے جیسے ایک سے اگر میں اس کی اگزامپل دوں آپ کو انوینشن کی، تو آپ نے کوئی چیز بنائی، ٹھیک ہے، اور انوویشن میں اسی چیز کو اگر آپ نے اپ ٹو ڈیٹ کر دیا تو اس کو انوویشن کہتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے امپروومنٹ. جو آپ نے ٹیکنیکل ایک چیز بنائی ہے اس کو آپ امپروو کریں اس کی کوالٹی کو. اور پھر جو چیز اگر آپ ایک ڈیولپڈ کنٹری ہیں اور آپ نے کسی چیز کو اچیو کر لیا ہے کسی ٹیکنالوجی کو، تو کائنڈلی اس کو پھر سپریڈ کریں، اس کو پھیلا دیں ان کنٹریز میں جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں. اور اس کے بعد آ جاتا ہے نمبر 3 پہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل. سوشل اوور ہیڈ کیپٹل بھی جو ہے آلسو انفراسٹرکچر کو لے کے ہے. یہ ڈائریکٹلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو تو شاید فیل ہوگا کہ یہ افیکٹ نہیں کرتے آپ کی اکنامک گروتھ کو، لیکن ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بوتھ ویز میں یہ اکنامک گروتھ کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو سوشل اوور ہیڈ کیپٹل وہ کیپٹل ہوتا ہے جیسے کہ جو کہ آپ کے انفراسٹرکچر پہ بیس کر رہا ہوتا ہے، کہ آپ کے انفراسٹرکچر کو بتا رہا ہوتا ہے. تو انفراسٹرکچر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جتنے بھی روڈز کے نظام ہیں، جتنے بھی
ریلوے ٹریکس ہیں اور اس طرح کی چیزیں، جب آپ ان پہ اپنی دولت کو خرچ کرتے ہیں تو بیسیکلی اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ واپس آپ کے کاروبار پہ پڑتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں نان اکنامک فیکٹرز، وہ غیر معاشی عوامل جو بیسیکلی تعین کرتے ہیں کس چیز کا کہ ایک ایک کنٹری جو ہے وہ آیا ڈیولپڈ ہو چکی ہے نہیں ہوئی۔ تو نان اکنامک فیکٹرز میں اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے آتا ہے سوشل فیکٹر، سماجی عوامل۔ سوشل ویلیوز اینڈ ایٹیٹیوڈ ان سوسائٹی شوڈ بی ہیلپ فل نیچر فار ریپڈ اکنامک۔ اگر تو کسی سوسائٹی میں رہنے والے لوگوں کی جو سماجی حرکات ہیں یا ان کا جو دوسرے لوگوں کے ساتھ بول چال یا رہن سہن ہے، اگر تو وہ اچھا ہے تو بیسیکلی اور وہ ہیلپ فل نیچر کے ہیں تو اکنامک گروتھ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اسپیڈ اپ ہو جاتی ہے۔ اور ویلیوز لائک تھرفٹ، لو آف ورک اور موبلٹی ہیں تو انڈیڈ آپ کی جو پروموشنز ہیں اور یا آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ ہے اس میں بہت جلدی آ جاتی ہے، تیزی آپ کہہ سکتے ہیں آ سکتی ہے۔ سوشل فیکٹرز کو لے کے اگر بات کی جائے تو پرانے زمانے کے جو لوگ تھے لوور ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت زیادہ پرانے لوگ پائے جاتے ہیں، تو بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اکارڈنگ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنی ویلیوز، اپنی ٹریڈیشنز کو چھوڑنا پسند نہیں فرماتے اور پرانی روایات ان چیزوں کے ساتھ چپکے رہتے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ شاید ترقی اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے پولیٹیکل فیکٹرز۔ پولیٹیکل فیکٹرز جو ہیں وہ بیسیکلی بیس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر جو حکومت ہے وہ کس کی ہے اور وہ حکومت بیسیکلی کن گول کو آگے لے کے چل رہی ہے، اس کے کتنے پلاننگ کے منصوبے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ آپ کو پولیٹیکل فیکٹرز میں آتا ہے، وہ علاقے جہاں پہ پولیٹیکل فیکٹرز یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو سیاست ہے یا اس طرح کی گورنمنٹ ہے اس میں اگر آئے دن اتار چڑھاؤ آتا ہے تو آٹومیٹکلی آپ کی اکنامک گروتھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ ایڈمنسٹریٹو فیکٹرز اکنامکس میں اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایڈمنسٹریٹو جو فیکٹرز ہیں وہ بھی بیسیکلی بہت زیادہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو بیسیکلی تمام آپ کا جو کاروبار ہے یا جو آپ کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بیس کر رہی ہوتی ہے کہ آیا آپ کے پاس کیلکولیشن اور ان چیزوں کے جو حساب کتاب ہیں وہ کیسے ہیں، وہ لوگ جو بیسیکلی مینیج کر رہے ہیں ان چیزوں کو آیا وہ اچھے طریقے سے ان چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ان سب کے ایڈمنسٹریشن کو لے کے جو ڈسکس کیا جائے کہ آیا کنٹری ڈیولپڈ ہو چکی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہے ٹیکنالوجی اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ۔ آئی تھنک اتنا لیکچر آج آپ کے لیے بہت ہے اور انشاءاللہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں۔ اگر اس میں لیکچر میں کوئی ایشو ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں آئی، کوئی پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو ٹف لگا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ، خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔